آج کل جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے، اگر اس پہ آپ سنجیدہ تجزیہ کاروں کی باتیں سنیں تو ایک بنیادی سوال جو پوچھا جائے گا یا چند بنیادی سوال جو پوچھے جائیں گے وہ یہ ہوں گے کہ کیا یہ جنگ ایسکلیٹ ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ کیا دونوں فریق ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے تباہی اور تباہ کن ہتھیار استعمال کریں گے، اور اگر کریں گے تو وہ کون پہل کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ انجام کیا ہوگا اس کا۔ اب ظاہر ہے اس کا حتمی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو یہ ایک ڈسکشن ہے جو آپ کو عمومی طور پہ نظر آتی ہے نعروں اور جو سلوگنز ہیں ان سے ہٹ کے۔ لیکن ایک بات جو میرا خیال ہے کہ کنسنسس ہے یا اکثریت یہ کہتی ہے کہ اصل میں یہ لوگوں کا پریشر ہوگا، مطلب دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ اپنی اپنی حکومتوں پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس جنگ کو بڑھایا جائے۔ مطلب بھارت کے لوگ کہیں گے کہ جی دشمن کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور پاکستان کے لوگ کہیں گے دشمن کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور یہ پریشر بلڈ اپ ہوگا ریلیوں کی صورت میں، جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب یہ پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر اعلان تو ظاہر ہے حکمران ہی کریں گے، لیکن اس کے پیچھے یہ پریشر ہوگا، یہ لوگوں کی آواز ہوگی، لوگوں کی طاقت ہوگی جو ان کو اس بات پہ مجبور کر دے گی۔ اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ میڈیا آج کل جو ایک تجارت بن چکا ہے یا کاروبار بن چکا ہے، اور وہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ نہ خبریں پہنچانا ہوتا ہے، نہ آپ کو مفید یا صحیح تجزیہ بتانا ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے پیسے کمانا، اور وہ ان کو ملتا ہے لائک سے، فالوور سے، کامنٹ سے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بھی اسی دوڑ میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ایک عجیب بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں تو لوگوں کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ فوجیں اور سربراہ جو ہیں ملک کے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی رائے سنیں، لوگوں کی آواز سنیں، اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دونوں ملک، بھارت اور پاکستان، غریب ملک ہیں، یہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، پریشانیاں ہیں، لوگ جو ہیں بمشکل زندہ ہیں، آپ کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بھارت میں تو اس سے بھی برا حال ہے کئی حوالوں سے۔ حالانکہ انہوں نے بڑا شائننگ انڈیا کا ایک نعرہ لگایا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ جی انڈیا بہت ترقی کرا ہے، لیکن اگر آپ ان کے اعداد و شمار دیکھیں تو وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے ہم سے۔ تو یہ کتنی عجیب بات، ایٹ لیسٹ مجھے عجیب لگتی ہے کہ جہاں لوگوں کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جنگ کے معاملات میں، جو اتنی سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں وہ اپنی حکومتوں کو، ریاستوں کو، فوجوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی آواز سنیں اور پھر اس کے مطابق فیصلے کریں اور ان کو مطمئن کریں، اور ان کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ صرف میں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہی ہوں، بلکہ یہ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں پہ بھی یہی ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کے فلپ سائڈ ہے، جو افسوسناک بات ہے، وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ دونوں ملکوں میں غربت ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، تو یہاں پہ ان مسئلوں پہ بات نہیں ہوتی۔ یہ مسئلے جو ان کو روزانہ فیس کرنے پڑتے ہیں، مطلب جب بجٹ بنتا ہے اور تعلیم اور علاج کی سہولیات کے لیے پیسہ نہیں رکھا جاتا، فنڈ نہیں رکھا جاتا، تو لوگ نہیں نکلتے، لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ ادھر ادھر سے آپ کو سوشل میڈیا پہ آوازیں آتی ہیں، کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں جی کرپشن کتنی ہو رہی ہے، نااہلی کتنی ہے، ظلم استحصال کتنا ہے، لیکن ایک منظم تحریک نہیں چلتی، ایک منظم آواز نہیں اٹھتی، ایک طاقتور نعرہ نہیں لگتا کہ ہم نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ جو دشمن ہے یہ ہمارے روزانہ کے دشمن ہیں، مطلب ہم جب سے انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے ہیں، انڈیا سے ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، وہ ہر وقفے کے بعد، ہر چند سالوں کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ ایسکلیٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہیں، مطلب غربت، بھوک، بے روزگاری، یہ تو ہمارے روزانہ کے دشمن ہیں، یہ روزانہ ہمارے سامنے آنکھیں پاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، روزانہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کے خلاف کیوں نہیں جنگ کی آواز اٹھاتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جنگ جو ہے ہمیں ان کے خلاف بھی کرنی چاہیے؟ ہم کیوں اپنی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتے، اپنی ریاست سے مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں پہ جنگ کیوں نہیں ہو رہی، ان چیزوں کے خلاف لوگوں کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ ہر کونے سے، ملک کے ہر کونے سے آواز آتی ہے کہ جنگ میں ہمیں دشمن کا ستیہ ناش کر دینا چاہیے، ہمیں تباہ کر دینا چاہیے، ہمیں یہاں حملہ کرنا چاہیے، ہماری جنگی تیاریاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں۔ وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس سے کہ جذبات بھی ابھرتے ہیں، جس سے کہ لوگ غصے میں بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی غیرت بھی جاگ رہی ہوتی ہے، اور ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے۔
جبکہ غربت، بھوک، بیماری کے خلاف کوئی ایسی منظم ریلی نہیں نکلتی جو کہ ملک کے ہر کونے سے آواز آ رہی ہو کہ یہ ایک مسئلہ ہے، ریاست کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں یہ تمام حقوق ملنے چاہیے، اور سب یک زبان ہو کے ایک آواز میں یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ ہمیں نا کچھ مانگنے کی بھی عادت ہو گئی ہے، مطلب اس وقت ہماری غیرت نہیں جاگتی جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، ہم چاہے وہ پیسے مانگتے ہیں، چاہے ہم اس کے لیے نوکری کے لیے کوئی کسی سے سفارش مانگتے ہیں، ہم علاج کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اس میں یہ مطلب ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اس قسم کا ماحول بن گیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہر کوئی مجبور ہے اور وہ جس طریقے سے بھی چاہے وہ مانگ کے کرے، چاہے وہ چوری کر کے کرے، چاہے وہ کسی کا حق مار کے کرے، وہ اپنا کام جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے آج تک ایک کوئی منظم تحریک نہیں چلی ان چیزوں کے خلاف جنگ کے لیے، جو کہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے یا ایک دفعہ جنگ کے طبل بجا دیے جاتے ہیں تو پھر دونوں سائڈ پہ عوام جو ہے وہ مشتعل بھی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جذباتی مسئلہ بھی ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں بھی لوگوں کو آرگنائز کر کے ریلیز نکالتی ہیں، سول سوسائٹی بھی نکالتی ہے، این جی اوز وغیرہ مختلف قسم کے جو گروہ ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، ریاست خود لوگوں کو منظم کر کے ریلیاں نکلواتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے پیچھے، ظاہر ہے کہ ہم نے اور ظاہر ہے دوسرے فریق نے بھی اپنی ایک طاقت دکھانی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار کا ایک پہلو ہے۔ ان حالات میں یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ ان ریلیوں کو آرگنائز کیا جائے اور ان کو شہ دی جائے اور اس طرح کے نعرے لگوائے جائیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جنگ کی، غربت سے، بیماری سے، بے روزگاری سے، بھوک سے، تو کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے لیے ریلیاں نکلوانے کا، کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے لیے لوگوں کو منظم کر کے سڑکوں پہ لانے کا، کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک متحد عالم ملک گیر ایک تحریک چلے، کیونکہ وہ تو ان سب کے ایکچولی مفادات کے خلاف ہی ہوگی، کیونکہ بہت سی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، خاص طور سے جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ تو لوگوں کو اس بات پہ منظم کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس لیے یہ کام پھر آخر کار لوگوں نے خود کرنا ہوگا، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، عام لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان کے خلاف جنگ کا طبل بجانا ہے یا نہیں بجانا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھوک، غربت، بیماری، بے روزگاری کے خلاف ہم جنگ کریں۔ اس کے لیے اب لیڈرشپ جو ہے وہ عام لوگوں نے لینی ہوگی، کیونکہ کوئی اور پارٹی نہیں کرے گی۔ صرف برابری پارٹی وہ ایک پلیٹ فارم آپ کو دیتی ہے جس پہ آپ یونائٹ ہوں، متحد ہوں، آرگنائز ہوں، اور ان چیزوں پہ آپ ریلیاں نکالیں، ان چیزوں پہ آپ اپنی آواز بلند کریں، ان چیزوں کا مطالبہ کریں۔ یہ آپ کے حقوق ہیں جو کہ آپ کو متحد ہو کے ریاست سے اگر آپ مانگیں گے، اگر آپ بڑی قوت بنیں گے۔ برابری پارٹی ایک پلیٹ فارم ہے، برابری پارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن وہ ایک قوت نہیں بن سکتی جب تک کہ ملک کے ہر کونے سے اس کی آواز نہ آئے، ہر کونے سے لوگ اٹھ کے یہ مطالبہ نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ پہلے تو میری دعا ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھے نوٹ پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس میں نہ ہم جانوں کا نقصان چاہتے ہیں، نہ ہم ملک میں تباہی، کسی بھی ملک میں ہم تباہی نہیں چاہتے۔ تو میں یہ ایک تو میری دعا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غربت، بھوک، بے روزگاری، بیماری کے خلاف ایک جنگ کریں اور ایک منظم تحریک چلائیں جو کہ برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی چل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔